أشهد أن محمدا رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ وَمُسِيُّكُمُ النَّارِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت، شرافت، حسن، پاک دامنی اس انسان مرد و عورت کو حاصل ہے جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کی عزتیں یا ذلتیں، یہاں کی خوشی یا غم، ہر چیز ایک دن موت ختم کر دے گی۔ جوانی، بڑھاپا، ہر چیز ایک دن موت کے گھاٹ اتر جائے گی، اور یہ دنیا کا جتنا مجمع ہے اور ہم سب پر یقیناً ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہماری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے۔ قبر تو قبر ہے، ہڈیاں بھی فضا میں اڑ جائیں گی۔ یہ دن رات، خوشیاں، غم، مال و متاع، عزت، شہرت، یہ سب ایسا ہے جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ کبھی تو سہانا خواب ہوتا ہے تو کبھی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ آنکھ کھلنے پہ پتہ چلتا ہے خواب ہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آنکھ کھلی، وہی کمرہ، وہی بستر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں اگر کسی کا عزت کا معیار ہے تو وہ بھی بڑا ناپائیدار ہے، ذلت ہے تو وہ بھی بڑی ناپائیدار ہے، امیر ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں، غریب ہیں تو وہ بھی قبر ہی میں جاتے ہیں۔ امیر کی قبر کوئی کشادہ نہیں ہوتی، غریب کی قبر کوئی تنگ نہیں ہوتی، ایک جیسا کوٹھا تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا جہاں رہنا ہے، چند سال مثال دے رہا ہوں، یہاں گھر بنانے لگتے ہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں اور گھر بنتے رہتے ہیں۔ جہاں رہنا ہے ہم نے قیامت تک، یعنی کہ قبر، وہ گھر 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے۔ جہاں رہنا ہے چند سال، نقشے کئی سالوں میں بنتے ہیں، پھر مستریوں کے انتخاب ہوتے ہیں، پھر چیزوں کے انتخاب ہوتے ہیں، پھر بننے میں، زیب و زینت میں، منتقل ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اور جہاں رہنا ہے ہمیں قیامت تک، قبر، وہ گھر 2 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر 2 گھنٹے سے دیر ہو تو کہتے ہیں او بھائی پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنا یا نہیں سنا، میں تو سنتا رہتا ہوں۔ قبر والے کو جا کہتے ہو بھائی تو نے دیر کیوں کر دی؟ والد صاحب کا جنازہ تیار پڑا ہوا ہے، تو نے دیر کر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ میں پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب نہیں دے رہا۔ پھر کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے، یہاں بقا ہے تو فنا ہی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اور پھر آنے قریب مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا، مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا، تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع، عزت، شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر ابدی گھر کو ٹھکرا دے اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینوں پر مر مٹے، اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے۔ آج دنیا سے دیوانوں سے بھری پڑی ہے، گھر بڑے پڑے، محلے بڑے پڑے، موت سر پہ دستک دے رہی، اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو، موت سر پہ چلی آ رہی تو اس کے لیے کبھی کوئی سوچا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ موت کے راہی ہیں ہم سب، موت کے مسافر ہیں، جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کچھ سوجا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ،
وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشان مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، اور کسرا کے محل تھے 40 فٹ اونچے ستون تھے، اللہ فرماتے جاؤ ان سے جا کے پوچھو تمہیں رہنے والے کہاں چلے گئے، تمہیں تو بڑی شادیانے تھے، تمہیں تو بڑی رونقیں تھی، تمہیں تو بڑی مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی عورتیں تھیں، کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، ان کانوں نے غلط سنا ہے، اللہ کے دربار میں معافی مانگے، اور وہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا یا داؤد بشر المجرمین، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ان گناہ گاروں کو سنا دو۔ تو فرمایا انہیں کہو تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم سب اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ جتنے نبی آئے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت، اور اس امت کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہو رہی ہے کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، المالک لا شریک لا والفرد لا ند لا العلی لا سمیع لا والغنی لا ظہیر لا، وہ اکیلا، اس کا مثل کوئی نہیں، وہ بلند اس کے برابر کوئی نہیں، وہ غنی اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، وہ مالک ہے مملوک نہیں ہے، وہ جابر ہے مجبور نہیں ہے، وہ قاہر ہے مقہور نہیں ہے، وہ ناصر ہے منصور نہیں ہے، وہ رب ہے مربوب نہیں ہے، اس نے ساری کائنات کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ ہر ایک چیز کو ابتدا اور انتہا کی پوندیوں میں جکڑ کر چلتا ہے، وہ اپنی ذات میں اول ہے بلا بدایا، آخر ہے بلا نہایا، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء اور لیس کمثلہ شیء، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، نہ اسے زمین میں نہ آسمانوں میں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہے، زمین کا بادشاہ اللہ، رب المشرق، مشرق کا بادشاہ اللہ، والمغرب، مغرب کا بادشاہ اللہ، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب اللہ، مغربین کا رب اللہ، للہ المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم ادھر دیکھو تو اللہ، تم ادھر دیکھو تو اللہ، آسمانوں کو دیکھو تو اللہ، دریاؤں کو دیکھو تو اللہ، نہر ندی نالوں کو دیکھو تو اللہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے جو پتے پتے میں، ذرے ذرے میں چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پتے پتے میں، ذرے ذرے میں اس شخص کو اپنی ذات کے شاہکار دکھلاتا ہوں، لیکن آنکھ وہ ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے، فرمایا پتے پتے میں، ذرے ذرے میں میں اسے اپنی ذات کے شاہکار دکھلاؤں گا، پھر وہ کہے گا ہاں 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 وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، احق من ذکر ہے، احق من عبد ہے، انصر من ابتغیا ہے، ارأق ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من آتا ہے، وہ بادشاہ ہے کہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما الا وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع، چاند اس کے تابع، ہوائیں اس کے تابع، وإلی الارض کیف سطحت، یہ دیکھو سی کسی نے مجھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، آسمان کو کیوں دیکھتے، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس نے اٹھایا آسمانوں کو، والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون،
وجعلنا السماء سقفا محفوظا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كل من الأرض من فيها. اللہ کا دعویٰ سنو، كل من الأرض من فيها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو اجیر ولا اجار علیہ. کون ہے زمین کا مالک؟ کون ہے آسمان کا مالک؟ آسمان اسے قبضے میں، زمین اسے قبضے میں، ہوائیں اسے قبضے میں، موت اسے قبضے میں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی کا مالک، موت کا مالک، طاقت کا مالک، کبریائی کا مالک، جبروت کا مالک جل جلالہ. وہ شہنشاہ، وہ شہان شاہ، وہ بادشاہ، وہ میرا مولا ہے. اس کی تعریف کرو، اس سے محبت کرو. ایک بدو مسجد میں بیٹھے اللہ کی تعریف کرے، کیا کہہ رہے اللہ کو؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہ دیکھ سکتی ہو. ولا تخالطہ الظنون، اے وہ ذات جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو. ویصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کی تعریف کرنے والے اس کا حق نہ ادا کر سکیں. ولا تغیہ الحوادث، جو کائنات کے انقلاب سے نہ ڈرتا ہو. ولا یخش الدوائر، جو زمانے کی نرنگیوں سے نہ ڈرتا ہو. یعلم عدقۃ الامطار، جو بارش کے قطروں کی اعداد کو جانے. وعدد ورق الاشجار، جو درخت کے پتوں کی اعداد کو جانے. وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جو دن رات کو جانتا ہے، جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اس کی اعداد کو جانتا ہے. یعلم مکائل البحار ومساکن الجبال، جو سمندروں کے پانی کا وزن کیے ہوئے ہے، پہاڑوں کا وزن کیے ہوئے ہے، اس کے مسکال کو بھی جانتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے. اے وہ ذات لا تواری منہ السماء سماء، آسمان جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ولا ارض ارضا، زمین جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی. ولا تحر ما فی تارہ، سمندر اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ولا جبل ما فی وارہ، اور پہاڑوں کے غار بھی اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. یہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا بلال تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی پڑی ہوئی. فرمایا لے آؤ. وہ لے آئے. پھر آپ نے اس کو دی، اس صحابی کو یہ سونے کی ڈلی دی. تو پھر آپ نے فرمایا پتہ ہے تجھے کس بات پہ دیا؟ وہ کہنے ہیں یا اللہ وہ بھی قریش تھے. فرمایا یا رسول اللہ رشتہ داری کی بنا. فرمایا نہیں، جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تجھے دیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم بھی اللہ کی تعریف کرنے والے بن جائیں صبح شام، اور اللہ کی پیروی کرنے والے بن جائیں، بہترین مسلمان بن جائیں اپنی زندگی، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. تو میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں توبہ کریں. بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رب کا تہجد میں دربار خاص کھلتا ہے. بادشاہوں کا ایک دربار عام ہوتا ہے، ایک دربار خاص ہوتا ہے. ہمارے رب کا بھی ایک دربار عام ہے اور ایک دربار خاص ہے. دربار عام اب بھی کھلا ہوا، شام تک کھلا رہا، رات تک کھلا رہے گا. جب رات کے 12 بجیں گے تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آئے گا، تو صدا لگانے والا صدا لگائے گا، ہے کوئی بندہ یا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو؟ ہے کوئی بندہ یا بندی مجھے اپنا دکھڑا سنا؟ محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ بازار گئے، وہاں سے لونڈی خرید کے لے آئے. تو لوگوں نے کہا یہ تو پاگل سی ہے. فرمایا اب تو میں لے آؤں. دیکھا جب رات کے 12 بجے وہ لونڈی، وہ کنیز مسلے پہ بیٹھی ہوئی اور اللہ سے لوگ لگی ہوئی، اور اللہ کو کیا کہہ رہی؟ اے اللہ، وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. کہنے لگی یا اللہ، وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے. تو ادھر محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ڈانٹا، اے لڑکی کیا کہتی ہے؟ ایسے نہ کہہ، یوں کہہ کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. تو وہ کہنے لگی محمد بن حسین، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا. اس کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے میری نیند سے اٹھا کر مسئلے پہ کھڑا کر دیا. پھر کہنے لگی یا اللہ، اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں. یا اللہ مجھے اپنا مثال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے. اور چیخ نکلی، جان نکل گئی. وہ کہتے میں صبح اٹھا، مجھے بڑا غم ہوا، میں اس کا کفن لینے گیا. جب کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی سبز کفن، اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے تو نہ آخرت میں. تو میرے بھائی اور دوستو، ہم ان کپڑوں کے لیے کہیں بک نہ جائیں، ہم اس روٹی کے لیے کہیں بک نہ جائیں. بکنا تو اللہ کے رسول کے ہاں بکو. کوئی مونگ تو لگے. کن کے ہاتھوں بکنا؟ جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو وفائیں دے دی، اور جو وفا کے قابل تھے ان کے گناہگار بن بیٹھے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص کو شہر سے نکال دیا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا.
उस ज़माने में शहर हमारे जैसे तो थे नहीं, शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाब ज़िंदगी नहीं। 3-2 हफ्ता गुजरा, असबाब ज़िंदगी टूटते 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 माराजुल मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब देखा कि कोई बचने की उम्मीद नहीं है तो आसमान की तरफ देख के कहने लगा, ए अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ करे तो तेरे ख़जानों में कमी ना आए, और अगर मुझे तू अजाब दे तो तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो। या अल्लाह, सब ने ज़लील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा हूँ, बस मुझे माफ़ कर। चीख निकली, जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही है, मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा है, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो, जो उसका जनाजा पड़ेगा मैं उसकी भी बख्शे कर दूंगा। लोग भागे, जाके देखा तो वही जानी शराबी मूसा अलैहिस्सलाम से, या ए मूसा, ये तो वही है जिसकी नाफरमानी की वजह से हमने इसको शहर से निकाला, तो आप कह रहे हैं इसका जनाजा पढ़ो, बख्शिश हो जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से चाहे, या अल्लाह, तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया, वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा, लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ से डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नजर न आया, तो इसने सबसे कट के मुझे पुकारा, ए मूसा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शे मांगता, मैं सबकी माफ़ कर देता। इसने तो मांगी अपने लिए, इसने तो मांगी अपने लिए। तो ऐसा रब माफ़ करने वाला, फ़िरौन का नाम सुनो, कैसा जालिम नाम है, जिसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फहाशी की तोहमत लगाई। हमारी ज़कात है 2.5%, बनी इस्राइल की ज़कात थी 10%, और फ़िरौन ने जब ख़जानों में हिसाब किया तो बने करोड़ ज़कात के। कहने लगा सब कुछ गया। उसने एक फाशा औरत को थोड़े से पैसे दिए कि तू पैसे ले ले, मैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मसला पूछूंगा, और जब मैं मसला पूछूंगा तू उठ के कहना कि इन्होंने मेरे साथ जिना किया। नकले कुफर नमाशत। तो मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे, तो वो और फ़िरौन बोला, ए मूसा, कोई शादीशुदा ज़िना करे तो उसकी क्या सज़ा है? तो आपने फरमाया, उसकी सज़ा ये है उसको पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाए। कहा अगर आप करें, का मुझे भी मार दिया जाए। क्या ये औरत क्या कहती है? उस औरत को खड़ा किया। जब उस औरत की नबूवत वाले चेहरे पे नज़र पड़ी तो लर्ज़ गई, डर गई, क्योंकि नबियों के चेहरे पे एक वजाहत होती है, एक नूर होता है, वो लर्ज़ गई। कहने लगी, है मूसा, मेरे ऊपर तो पहले ही बड़े गुनाह हैं, इसने तो मुझे पैसे दिए थे कि आप पे तोहमत लगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गए, या अल्लाह, तेरे नबी के साथ ये हो, तेरे नबी के साथ ये हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ज़मीन तेरे ताबे है, जो कहेगा कर गुजरेगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाली नबी थे, फ़ौरन उठे और ज़मीन को हुक्म दिया, पकड़ ले इसको, खा जाए इसको। वो ज़मीन फटी, उसके पाँव अंदर चले गए। वो समझ गया निज़ाम चल गया मेरे लिए। कहने लगा, मूसा माफ़ कर। आपने फरमाया और अंदर ले। फिर उसने कहा, मूसा माफ़। आपने फरमाया और अंदर ले जा। फिर उसने फरमाया, मूसा माफ़ कर। आपने फरमाया और अंदर ले। जिंदा ही दफन हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा ही दफन। अल्लाह की वही आई है, मूसा ये तुझसे ही माफ़ियाँ मांगता रहा, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझसे एक फ़िरौन जिसने जुल्म की इंतहा कर दी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मूसा तुझसे ही माफ़ियाँ मांगता रहा, मुझसे एक दफ़ा माफ़ी मांगना, मैं सारी माफ़ कर। जो रब ऐसा माफ़ करने वाला हो, ऐसा माफ़ करने वाला, उसी से जफा करना तो कोई समझदारी नहीं ना मेरे भाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज से हम सब तौबा करें। पिछली जितनी ज़िंदगी गुजर गई है अल्लाह की नाफरमानी में, इबादत में कमी हुई, तिलावत में कमी हुई, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये दिमाग ने गलत सोचा, दिलो दिमाग में किसी के साथ तकरीब कारी की है, तो आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें। और अल्लाह माफ़ करने वाला भी ऐसा है। 28वें पारे में अल्लाह ने फरमाया है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो बंदा मुझसे तौबा करे, या अल्लाह मेरी तौबा, ये तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, तो अल्लाह फरमाते हैं पिछले सारे उसके माफ़ कर, सारे माफ़ कर। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन, और अच्छे अमल करने शुरू कर दिए। फरमाया जितने उसके गुनाह थे पिछले, सारे मैं नेकियों में तब्दील कर दूँ। कोई है ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और अता भी करे? तो आज से बाद जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी हो, उनके नक्शे कदम पर हम चलें। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने अहल अपनी बीवी से अच्छा है, अपने अहल। बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने बच्चों पे, अपनी बीवी पे, अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं। कितना बड़ा अल्लाह ने एहसान किया कि जो आप अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हैं वो भी सदक़े का सवाब था। तो मेरे भाई और दोस्त, अपने अखलाक अच्छे हों,
نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی ہو، اللہ کے احکامات مان کر ہم زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔